دوستوں آج ماہ شوال کی 12 تاریخ دوسرے بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ شوال کے دوسرے بدھ کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام بدھ نہیں، یہ دولت سے بھرا ہوا بدھ ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور اس وظیفے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی 12 ناممکن حاجتیں جو آپ سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، ایسے 12 ناممکن حاجتیں آپ کی ممکن ہو جائیں گی۔ بس اللہ والوں، ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو یہ تسبیح، یہ عمل ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کا دوسرے بدھ کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام بدھ نہیں ہے، یہ ماہ شوال کا دوسرا بدھ ہے۔ جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں دوسرے بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آج پڑھ لیا، ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربتیں، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ شوال کے دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ایک بہترین زندگی کا آغاز ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، میری بہنوں، آپ لوگوں کے لیے یہ تحفہ کسی تحفے سے کم نہیں، کیونکہ یہ ماہ شوال کی اللہ والوں دوسرے بدھ کا دن ہے۔ یہ میری بہنوں، اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے، پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتی ہیں، یا کسی سے محبت کرتی ہیں، یا چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ فلاں گھر میں ہو جائے، فلاں کزن سے ہو جائے، یا فلاں گھرانے میں ہو جائے، تو پھر یہ تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد پھر رب کے کمالات کو دیکھیے گا، پھر رب کے معجزات کو دیکھیے گا، پھر اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا جو ہے وہ حکم دیکھیے گا کہ جب رب کا حکم آتا ہے تو پھر کس طریقے سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر کس طریقے سے آپ کے لیے راستے بنتے ہیں، پھر کس طریقے سے اس بندے کا رشتہ خود آتا ہے اور آپ کے گھر والے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ یہ عمل پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو آپ کے ماں باپ بھی اس عمل کو پڑھیں گے تب بھی یہ وظیفہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز جس رشتے کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور انشاءاللہ العزیز معاملات طے پا جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کے دوسرے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ جب سب سے عزت والا رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ والوں، جب رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے
جس کو پڑھنے سے ہماری تمام کی تمام نیک اور جائز تمنائیں 12 حاجتیں، اللہ والوں 12 حاجتیں اسی وقت پوری ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کا سب سے کمال بات یہ ہے کیونکہ یہ ماہ شوال کی 12 تاریخ ہے اور یہ دوسرا بدھ ہے اور اس کو دولت سے بھرا ہوا بدھ کہتے ہیں، اور یہ وہ بدھ ہے جس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ والوں یہ شوال کا مہینہ یہ انعامات کو لوٹنے کا مہینہ ہے، انعامات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، بس اس تسبیح کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد رب کا فضل اور رب کا کرم دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ کس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ کیونکہ دوستوں یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 12 تاریخ اور دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔
تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی تکلیف، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی، آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں، بس اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں رب کا کرم، کیونکہ یہ ماہ شوال کی 12 تاریخ دوسرا بدھ کا دن ہے۔ آپ اگر بے اولاد ہیں، صاحبہ اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پسند کی نوکری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی جو ہے وہ غلط کیس میں آپ کو پھنسا دیا گیا ہے تو اس سے باعزت بری ہونے کے لیے بھی آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں مقصد کوئی سا بھی ہو، بس اس عمل اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ العزیز آپ پر اللہ پاک کی بے شمار کی مہربانیاں ہو جائیں گی۔ یہ ماہ شوال کی 12 تاریخ ہے اور یہ دوسرا بدھ ہے، بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوحے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوحے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے
اس सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाज़ों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह के मायने हैं तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और ये जो वजीफा है ये आज की रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है। ये रब को राजी करने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन कलिमात हैं जो कि कुरान करीम के आगाज के हैं। अल्लाह वालों, कुरान करीम का जब आगाज होता है तो वो आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है। और आज का जो अमल है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह का ही है। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन बार हो गया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से हमारा रिस्क बढ़ता है, क्योंकि रब की नजर करम और नजर रहमत हम लोगों को मिलती है। और जब अल्लाह पाक की नजर करम किसी बंदे पर हो जाए तो फिर उसकी पूरी जिंदगी ही संवर जाती है। इसलिए आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 33 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल और ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और रब से मांगना शुरू कर दें। अगर तो कोई पानी का गिलास आपने रखा है उस पर फिर फूंक मारे और उस पानी को पी लें, फिर दुआ मांगिएगा। या फिर कोई चावल या चीनी यानी कि सदका करने के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं तो उस पर दम कर दे, फूंक मार दे, फिर दुआ मांगिएगा। और फिर बताता हूं कि उस सदके वाली चीज का करना क्या है। अब अल्लाह वालों, दुआ मांगे, दिल खोल के मांगे, जो मांगना है रब से मांगे। बस एक बात जहन में रखिएगा, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। अगर अदब के दायरे में रह के अल्लाह पाक से मांगेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर बेअदबी के आप लोग जो है वो इरादे से मांगेंगे, देखें बेअदबी करने का मकसद किसी का नहीं होता, लेकिन अगर जल्दबाजी के साथ दुआ मांगेंगे, आपकी तवज्जो ही दुआ की तरफ नहीं होगी, जो आपको अल्फाज रटे हुए हैं, बस वो रटे हुए अल्फाज जब आप बोलते रहोगे तो अल्लाह वालों रब देगा नहीं, उल्टा और नाराज हो जाएगा। जो परेशानियां अभी भुगत रहे हो ना, उससे भी ज्यादा परेशानियां भुगतोगे अगर अदब के साथ अल्लाह पाक से नहीं मांगोगे। तो अल्लाह वालों, अदब बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज सदके के लिए रखी है, चावल या चीनी की, तो उसको उठाकर छत पर डाल दें ताकि जो चरिंद परिंद खा लें, कीड़े मकोड़े खा लें, या फिर पेड़ की जड़ में डाल दें, वहां से भी चूटियां वगैरह खा लेती हैं, तो ये आपका अमल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने वाला बना दे। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह पाक हमें हुकूकुल इबाद पूरा करने वाला बना दे, अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे, और बिलखुसूस जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।